دوستوں، حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ قرآن مجید کی سورہ یوسف سورہ نمبر 12 میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ اسے سب سے حسین اور عبرت آموز کہانی کہا گیا ہے۔ یہ داستان حسد، صبر، ایمان، تقوی اور اللہ کی رحمت کا بہترین نمونہ ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ وہ بچپن سے ہی نیک اور بہت خوبصورت تھے۔ ایک دن انہوں نے اپنے والد سے کہا، ابا، میں نے خواب دیکھا کہ سورج، چاند اور 11 ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ بڑی نعمت اور مقام ملنے کی نشانی ہے۔ انہوں نے بیٹے کو ہدایت دی کہ یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتائے، کیونکہ وہ جلن اور حسد کر سکتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی ان سے حسد کرنے لگے، کیونکہ ان کے والد ان سے زیادہ محبت کرتے تھے۔ بھائیوں نے آپس میں سازش کی اور کہا، یوسف کو راستے سے ہٹا دو تاکہ ابا کی محبت صرف ہماری ہو جائے۔ انہوں نے اپنے والد سے بہانہ کیا کہ ہم یوسف کو اپنے ساتھ سیر کرانے لے جانا چاہتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام پہلے راضی نہ ہوئے، لیکن بھائیوں کی ضد کے بعد انہوں نے اجازت دے دی۔ جنگل پہنچ کر بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو ایک سوکھے کنویں میں پھینک دیا اور ان کے کرتے پر جھوٹا خون لگا دیا۔ پھر روتے ہوئے گھر آئے اور کہا، ابا، یوسف کو بھیڑیا کھا گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، لیکن انہوں نے صبر کیا۔ کسی وقت کے بعد ایک قافلہ وہاں سے گزرا اور انہوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال لیا۔ انہیں مصر لے جا کر عزیز مصر کے ہاتھوں بیچ دیا۔ وزیر کی بیوی زلیخا یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی دیکھ کر ان پر فدا ہو گئی۔ اس نے انہیں گناہ کی طرف بلایا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ زلیخا نے جھوٹا الزام لگایا اور یوسف علیہ السلام کو قید کروا دیا۔ جیل میں 2 قیدی ان کے ساتھ تھے۔ ایک نے کہا، میں نے خواب دیکھا کہ شراب نچوڑ رہا ہوں۔ دوسرے نے کہا، میں نے دیکھا کہ میرے سر پر روٹیاں ہیں اور پرندے کھا رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے تعبیر دی کہ پہلا قیدی رہا ہوگا، بادشاہ کا خاص بنے گا، لیکن دوسرا پھانسی چڑھ جائے گا۔ کئی سال بعد مصر کے بادشاہ نے خواب دیکھا کہ 7 موٹی گایوں کو 7 دبلی پتلی گائیں کھا رہی ہیں اور 7 ہری بالیاں و 7 سوکھی بالیاں ہیں۔ کسی کو تعبیر سمجھ نہیں آئی۔ رہا ہوا قیدی بولا، میں جانتا ہوں، یوسف اس کی تعبیر بتا سکتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بتایا کہ مصر میں 7 سال تک زبردست فصل ہوگی، پھر 7 سال تک سخت قحط پڑے گا، اس لیے پہلے 7 سالوں میں اناج بچا کر رکھنا چاہیے۔ بادشاہ نے خوش ہو کر انہیں جیل سے رہا کروا دیا اور مصر کا خزانے کا وزیر بنا دیا۔ قحط پڑنے پر حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی مصر میں اناج لینے آئے۔ انہوں نے یوسف کو نہیں پہچانا، لیکن یوسف نے انہیں پہچان لیا۔ اگلی بار انہوں نے چھوٹے بھائی بنیامین کو بھی لانے کو کہا۔ جب وہ آئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں اپنے پاس روک لیا۔ بھائیوں نے روتے ہوئے کہا کہ ہمارے ابا بہت غمگین ہیں۔ اس پر حضرت یوسف علیہ السلام نے خود کو ظاہر کیا اور کہا، میں یوسف ہوں، اللہ نے مجھ پر رحم کی اور صبر کا صلہ دیا۔ بھائیوں نے شرمندگی سے معافی مانگی اور حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، آج تم پر کوئی الزام نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے۔ بھائیوں نے جب حضرت یعقوب علیہ السلام کو یوسف کی خوشخبری دی تو وہ روتے ہوئے بولے، یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ جب ان کا کرتا مبارک حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں پر رکھا گیا تو ان کی آنکھوں کی روشنی لوٹ آئی۔ پھر پورا پریوار مصر چلا گیا۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام مصر پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں تخت پر بٹھایا۔ پھر ان کا خواب پورا ہوا۔ سورج یعنی والد، چاند یعنی امی اور 11 ستارے یعنی ان کے بھائی ان کے سامنے جھک گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا اور کہا، اے میرے رب، تو نے مجھے حکومت دی اور خوابوں کی تعبیر سکھائی۔ دنیا اور آخرت میں میرا سرپرست تو ہی ہے، مجھے فرما بردار بنا اور نیک لوگوں میں ملا دے۔